محمد غوث محی الدین قادری صاحب خلیفہ عزت مولانا سید عبدالرحمن سب قادری صاحب جو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر سنانے کی سعادت حاصل کریں. میں خادم ہوں اس لیے مجھے نظامت پر پڑھا گیا ٹھہرایا گیا. اس پر میں آپ کو اور ایک بار یاد دلا دوں کہ ہمت افزائی کے لیے پیچھے نہ ہٹے. مقرر کی ہمت افزائی ہوگی پھر آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب زور سے دیا کریں. یہ زندوں کی محفل کی علامت ہوتی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وآلہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد. حسنین سے حضور کی قربت عجیب ہے. حسنین سے حضور کی قربت عجیب ہے. جو ان کا ہو گیا وہ خدا کے قریب ہے. حسنین سے حضور کی قربت عجیب ہے. جو ان کا ہو گیا وہ خدا کے قریب ہے. دامن حسن حسین کا جس کو بھی مل گیا وہ آدمی جہاں میں بڑا خوش نصیب ہے. وہ آدمی جہاں میں بڑا خوش نصیب ہے. آتا ہے خبر لے کے محرم کا مہینہ. آتا ہے خبر لے کے محرم کا مہینہ. ابن علی کا یوم شہادت قریب ہے. ہم اور آپ محبت حسین میں بیٹھے ہیں. محبت حسین محبت رسول ہے. سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. بات صاف ہو گئی. حسین کو یاد کرنا نبی کو یاد کرنا ہے. کتنے لوگ اس جلسے میں جمع ہیں. گئے 100 سال بھی تھے. سالوں سے آ رہے ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ایسے کامیاب جلسے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. اشتہارات دینے پڑتے ہیں. بڑی تشہیر کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا فاروق اعظم کے اس جلسے کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی. کوئی روڈ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا. کوئی اشتہار نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہر سال 10 محرم کو یہ مجمع جمع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ تشہیر نہیں کام کرنے والی شخصیت کا اخلاص ہے. یہ اخلاص ہی بڑی تشہیر ہو جاتی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہر سال آنے والے یہاں پر موجود. ہر سال آتے ہیں. اس جلسے سے باہر جانے کے بعد یا آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی تو ایسا ملتا ہوگا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو حسین کے جلسے میں, کیا کرنا ہے وہاں جا کر. یہ طبیعتوں کو بنا لیے سو باتیں ہیں. مزاج میں ڈال دی گئی باتیں ہیں. مت جاؤ. وہ بول بول کر تھک جاتا ہے لیکن ہم سن کر پھر آ جاتے ہیں. ہم آنے سے نہیں تھکتے. معلوم ہے کہ آنے سے پہلے بڑا زور دے کر روکا گیا, پھر بھی آ رہے ہیں. لیکن کسی نے جانا کہ کیوں آ رہے ہیں. روکنے والی قوت پوری زور دے کر پوری قوت سے روک رہی ہے. لیکن ہر سال ہم آ جاتے ہیں
क्यों आ जाते हैं बताना चाहता हूं। आगे वाला रोकना चाहता है ये बात कहकर कि ये तरीका नबी का नहीं है, ये तरीका सहाबा का नहीं है, ये तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारे मिजाज में डाल दिया है। अरे मिजाज बदलो, तरीका छोड़ो। नबी का तरीका अल्लाह की इबादत करना है, सहाबा का तरीका नबी की इत्तिबा करनी है। ये इमाम हुसैन को याद करना कोई इस्लाम का तरीका नहीं है, ये तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारे दिमागों में डाल दिया है। कब तक चलते रहोगे बड़ों के तरीके पर? अरे दिमाग को बदलो, मिजाज बदलो, आओ नबी के तरीके पर। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इतने सुनने के बावजूद बातें हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हुसैन के नाम पर जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? अरे हमें रोकने वालों सुनो, हम इसलिए जमा होते हैं कि हमें मालूम है ये हुसैन की मोहब्बत में जमा होने की बात हमारे मिजाज में हमारे बड़ों ने नहीं डाली, बल्कि हमारे खून में खुदा ने डाल दिया है। अरे मिजाज में डाली होती तो मिजाज बदल सकता था, ये बात खून में डाली है, आखिरी सांस तक नहीं बदल सकता। ये हमारे खून में रब ने डाल दिया, किसी आदमी का डाला हुआ नहीं है। और सुनो, ये मोहब्बत में जमा होने की बात तुम जो कहते हो ना नबी के तरीके से हटके, सहाबा के तरीके से हटके, गलत कहते हो। मैं बताता हूं ये तरीका किसका है। यौम आशूर के दिन रोना हुसैन की याद में, ये आज के किसी मुल्ला का दिया हुआ तरीका नहीं, शिर्क व बिदअत नहीं। सुनो, इमाम हुसैन गोद के बच्चे सरकारे मदीना गोद में लिए, अपने प्यारे हाथों में लिए खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर होती है, हुजूर के आंखों से अश्क रवा हो जाते हैं, आंसू बह पड़ते हैं। पूछने वाले पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी तो आप हुसैन के साथ खेल रहे थे, क्या हुआ कि अभी आप रो रहे हैं? सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं, जब मैं इसके साथ खेल रहा था, कुछ देर हुई, जिब्रील हाजिर हुए और मुझसे कहने लगे, ऐ रब के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, जिस नवासे के साथ आप खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ दिन ऐसे होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसी नवासे को आपकी उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे। वो शहादत की खबर सुनकर मैं रो पड़ा। अब मुझे कहने दो, अरे हुसैन गोद में है, अभी शहीद ना हुए, बस हुसैन का जिक्र शहादत नबी ने सुना, आंसू बहा दिया। क्या बताया सरकार ने कि हुसैन के जिक्र पर रोना बिदअत नहीं है, नबी की सुन्नत है। शिर्क बिदअत नहीं, हुजूर की सुन्नत है। अरे नबी को रोता देखते तो सहाबा भी रो पड़ते थे। क्यों? सहाबा को मालूम था नबी जिसमें खुश है उसमें खुदा की खुशी, नबी जिससे नाराज हो खुदा उससे नाराज हो जाता है। नबी को देखते, नबी किस मौके पर क्या करते हैं। आज यौम आशूर का दिन, इतनी बड़ी शहादतों का दिन, बदबख्त लोग कुछ ऐसे भी हैं, खारजी नासबी, ऐसे दिन भी वो शादी को तय कर रहे हैं, शादी रखना चाहते हैं घरों में अपनी शादियां। भाई मुहर्रम के महीने में शादी कर सकते हैं आप, कोई रोक नहीं है इस्लाम में। अरे तुम इस्लाम को समझे ही कब? अब कोई ये कहे कि भाई इस्लाम में रोका गया क्या मुहर्रम की शादी, मुहर्रम में शादी करने से? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्लाम ने रोका है तो सिर्फ एक बात कह के रोका है, वो ये, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरे नबी को तकलीफ हो जाए। बस इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आदत मत अपनाओ जिससे नबी को तकलीफ हो जाए। अब नबी को तकलीफ किससे होती जानते हो? नबी को तकलीफ होती है नबी को तकलीफ हो गई, इमाम हसन हुसैन को तकलीफ दिया, नबी को तकलीफ हो गई। बाद लोग कहते हैं कि भाई बड़े बड़े अल्लामा के सुन्नी, अगर कोई कहे सुन्नी भी कहे कि भाई मुहर्रम की 10 तारीख को शादी कर सकते, समझ लेना वो सुन्नी पक्का नहीं, सुन्नियत में नक्स है उसकी, कामिल सुन्नी नहीं होता, वो सुन्नी है ही नहीं।
سنیت کیا ہے؟ نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کو سنیت کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یوم عاشور کے دن اللہ نے ان کو انعام سے نوازا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے انعام سے نوازا، ان کی کشتی کو پار کیا، ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے اللہ نے بچایا۔ چلو دیکھو یہ عاشورہ کے دن اتنی فضیلتیں آئی تھی، تو عاشورہ کا دن تو مبارک دن ہے، اس دن شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں تیرا تعلق آدم کی امت سے ہے یا مصطفیٰ کی امت سے ہے؟ خوشی وہ منائے جو آدم کا امتی ہے، تو مصطفیٰ کا امتی ہے نا، تو مصطفیٰ اس روز کیا کیے تھے وہ دیکھنا ضروری ہوگا۔ مصطفیٰ آنسو بہائے تھے اپنے حسین کے غم میں، ہمیں بھی حسین کے غم میں آنسو بہانا چاہیے۔ سنو، ایک لمحے کے لیے حسین کو یاد کر کے آنسو بہانے کی فضیلت اور اس کا صلہ کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے محشر کا دن ہوگا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لا رہی ہوں گی، سب کی نگاہیں نیچی ہوں گی، آپ کے مبارک ہاتھوں میں امام حسین کا لباس ہوگا، خون سے بھرا ہوا لباس جو شہادت کے وقت آپ نے زیبتن کیا ہوا تھا، وہ لباس حسین کا خاتون جنت کی ہاتھوں میں ہوگا، رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، رب پوچھے گا اے میرے نبی کی بیٹی بتا تجھے کیا چاہیے؟ حسین کو شہید کیا تھا لوگوں نے، ظالموں نے ظلم کیا تھا تیرے نونہالوں پر، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ خاتون جنت فرمائیں گی میں ان کا انتقام لینا نہیں چاہتی، میں اس حسین کے کرتے کے صدقے میرے بابا جان کی گناہگار امت کی شفاعت چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے کسی نے رویا، آنسو بہایا، اس ایک لمحے کے آنسو بنانے کے صدقے خاتون جنت شفاعت کروائیں گی۔ ارے یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ کسی نے دیکھا یوم شہادت کے دن جب ہو رہی تھی لڑائی، جنگ شروع ہو چکی تھی، علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کی نگاہیں تھی، کسی چاہنے والے نے دیکھا پانی تو بند ہو گیا، علی اصغر کو دیکھتے ہیں کیسے پانی پلاتے ہیں، پانی نہ ملا، کیا دیکھے بچہ روتے جا رہا ہے، روتے جا رہا ہے۔ کچھ دیر کسی نے سنبھالا، کچھ دیر کسی نے سنبھالا، بی بی زینب سنبھالتی ہیں، کچھ دیر پھر کچھ دوسرے شخصیت سنبھالتے ہیں، امام حسین کچھ دیر سنبھالتے ہیں، علی اکبر کچھ دیر سنبھالتے ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹس کی گئی، سب کے ہاتھوں سے بچہ زمین پر نہیں جا رہا، لیتے لیتے تھک جاتے نا بچے کو، کچھ دیر کے لیے زمین پہ لٹا دیتے، یہاں تک کہ لکڑیاں گاڑ کر ایک چھوٹا جھولا بنا دیا گیا، اس میں بچے کو لٹا رہے ہیں علی اصغر کو، زمین پر نہیں۔ ایک عاشق نے دیکھا، اس سارے منظر کو غور کیا، حسنین کریمین کے ان خانوادہ سے محبت رکھنے والے نے امام حسین سے پوچھ لیا دامن کرم پکڑ کر، اے حسین ہم دیکھ رہے ہیں 7 سے 10 ہو گئی، یہ بچہ کسی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یا جھولے میں ہوتا ہے، لیکن کوئی زمین پر کیوں نہیں ڈالتا؟ حسین نے جواب دیا جانتے نہیں بچہ کس کی نسل سے ہے؟ ارے ہم اسماعیل کے خاندان سے ہیں، اور اسماعیل وہ شخصیت ہے، اسماعیل بھی جب اس عمر میں تھے ان کی والدہ بھی ان کو زمین پر ڈال دی تھی، پانی کی پیاس ان کو بھی لگی تھی، کیا ہوا تھا جب شدت پیاس بڑھ گئی، اسماعیل کے ننھے ایڑیاں اس ریگستان کی زمین پر جب بار بار رگڑنی شروع ہوئی، خدا نے اسماعیل کے ان ایڑیوں کے صدقے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب سنو، ہم علی اصغر کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، جھولے میں ڈال رہے ہیں، زمین پر اس لیے نہیں ڈال رہے، اگر یہ علی اصغر بھی ایڑیاں رگڑ دے تو اسماعیل کی ایڑیوں سے جیسے مکے میں ایک آب زمزم جاری ہوا، کربلا میں دوسرا آب زمزم جاری ہو جاتا۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ گھرانہ کیسا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ساری شانیں ہم نے سنی، اللہ نے ہر خوبی حضور کو دیا،
رسالت سرکار کو، نبوت سرکار کو، امامت سرکار نے. ایک شخص نے سوال کیا، بھئی حضور کی ساری زندگی میں پڑھ لیا لیکن حضور کی اذان کبھی سننے میں نہیں آئی کہ حضور نے اذان دی ہو. کبھی نماز پڑھائی سرکار نے، اذان دیا ہے تو بتاؤ. آج بتاتے ہیں ہم نے حضور نے اذان دی ہے، کہاں دی ہے وہ بھی بتا دیتے. یزید پلید جب قابض ہوا تھا نا شہادت کے بعد، مدینہ منورہ میں 3 دن کا یوں سمجھ لیجئے مسجد کو بند کر دیا تھا 3 دن کے لیے. کوئی آئے گا نہیں نماز پڑھنے کے لیے. لاک ڈاؤن ہوا نا یہاں بھی، دیکھیں آپ، یوں سمجھ لیجئے وہ یزید کا لاک ڈاؤن تھا، جب بند کر دیا مسجد کو، پامال کی گئی حرمتیں، گھوڑوں کو باندھ دیا گیا مسجد نبوی شریف میں. کوئی نماز کے لیے نہیں آتا، صحابہ ہوتے ان کو مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا. ایک تھے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، جب ان کو بھی یزیدیوں نے پکڑا اور قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو وہ اپنی جان بچا کر حضور کی مسجد کے محراب کے پیچھے آ کے چھپ گئے، پیسے آ کے چھپ گئے پیچھے. حدیث ہے، حدیث سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 دن تک سارا شہر مصطفیٰ بند تھا، مسجد نبوی بند کر دی گئی تھی، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی اذان دینے والا نہیں تھا. لیکن خدا کی قسم میں 3 دن مسجد نبوی میں جب بھی 3 دن تک رہا تو جب بھی اذان کا وقت ہوتا خبر رسول سے اذان ہوتی تھی. ارے تم کہتے ہو ہمارے نبی نے اذان دیا ہے تو بتاؤ. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے ایسی اذان دی ہے کہ قیامت تک ویسی اذان نہ ہو سکے گی کبھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت اطہار کا سچا عاشق بنائے، سچا محب بنائے، سچا متبع بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.